الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان محنت کرتا ہے، اور محنت اس لیے کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پوری دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو محنت بھی کرتا ہو اور اس لیے محنت کرتا ہو کہ میں ناکامیاب ہو جاؤں۔ ناکامیاب ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا، چاہے پوری دنیا میں کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چاہے مزدور ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، ہر آدمی محنت کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی ناکام ہونے چاہتا نہیں ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ کسی کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ناکام ہو جائے، ہر ایک کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کامیاب کرنا ہی چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے پوری دنیا کا نظام چلایا۔ بندے کی ساری ضرورتوں کا اللہ نے پہلے انتظام کیا، ہوا کا، پانی کا اور درختوں کا، جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب اللہ نے پہلے بنائی پیدا ہونے سے پہلے۔ اور جب اللہ نے پیدا کیا تو جنت والا راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ میرے بندوں کو جنت والا راستہ دکھاؤ، کامیابی والا راستہ دکھاؤ۔ اور تمام نبیوں نے آ کر محنت کی کہ میری امت کیسے کامیاب ہو جائے۔ ہر نبی کی تمنا تھی، ہر نبی کی خواہش تھی، یا رب امت، یا رب امت، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے بھی یہی محنت کی کہ میری امت کامیاب ہو جائے۔ ہماری کامیابی کے لیے ہمارے نبی نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، ہم زندگی بھر تک درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی محنت کی ہماری کامیابی کے لیے، تو ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، اور ہمارے نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ میری امت کامیاب ہو جائے۔ امت ہی کی کامیابی کے ہمارے نبی نے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سمجھایا ہے۔ سیدھا راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، جنت والا راستہ ہمارے نبی نے بتایا۔ مگر آج ہمارا فرق کہاں پر ہے؟ ہم نے جو کامیابی سمجھی ہے دنیا کی جس شکلوں میں ہے، اس سے آگے بڑھنے میں کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ایک سائیکل چلانے والا آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے تو کامیاب ہو جاؤ۔ موٹر سائیکل والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس 4 ویلر آ جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ کرائے کے مکان میں رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا خود کا مکان ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ خود کا مکان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے 4 لڑکے ہیں، 4 مکان ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ جس سطح پر اسے آگے بڑھنے میں اپنی کامیابی سمجھ، چھوٹی دکان والا سمجھتا ہے بڑی دکان ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ ایک فیکٹری والا سمجھتا ہے کہ 2 فیکٹری ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اگر آدمی کو 1 جنگل سونے کا مل جاوے تو بھی یہی خواہش کرے گا کہ 2 جنگل سونے کے مل جائیں۔
آدمی کی خواہش تو قبر کی مٹی بھرے گی. جس سطح پر اس سے آگے بڑھنے میں اپنی ترقی اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، اور اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے. اسی دین کو سمجھانے کے نبیوں کو بھیجا اللہ نے، اور تمام نبیوں نے یہی راستہ بتایا کہ دین زندگی میں ہوگا تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. مگر آج ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے مثال کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، گل ہوتا ہے اس میں بوٹی لگاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے، تالاب میں ڈالتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے. اب اس بوٹی کو دیکھ کر لوگ جو سارے مچھلیاں جو کھانے کے لیے آ جاتی ہیں، اس میں ایک پرانی مچھلی ہوتی ہے، بوڑھی مچھلی ہوتی ہے اور تجربے کار مچھلی ہوتی ہے. وہ مچھلی کہتی ہے کہ دیکھو خبردار، اس بوٹی کو کھانے جاؤ گے تو تمہارے گلے میں کانٹا پھنسے گا اور وہ باہر نکالے گا، اور باہر نکالے گا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، تمہیں جو ہے تیل میں پکائے گا، 32 دانتوں کے بیچ میں چبائے گا اور تمہارا یہ حال ہوگا. وہ سمجھا رہی ہے، مگر بہت ساری مچھلیاں جو ہے سمجھ جاتی ہے، مگر بہت ساری مچھلیاں کہ یہ تو کہتے رہتے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بتایا اگر صحیح زندگی گزار کر نہیں گئے تو آخرت کے اندر پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. ویسے مچھلی بھی سمجھا رہی ہے، اس کو مت کھانا، اس کی طرف مت جانا، مگر سمجھتی نہیں ہے بہت ساری مچھلیاں، اور وہ کھانے میں چپک جاتی ہیں. وہ کھانے کے لیے جب گئی مچھلی، فوراً کانٹا جو ہے گلے میں پھنس گیا. اور وہ شکاری باہر نکلتا ہے اور اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، ہاں چھرا بھی پڑا ہوا ہے اور کٹنگ بھی ہو رہا ہے اور تیل بھی گرم ہو رہا ہے، ساری کی ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا. مگر اس وقت کا پچھتانا فائدہ نہیں دیتا. جیسے آدمی قیامت کے دن کہے گا یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب یا اللہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیا، اب تو سب نیک اعمال کر کے آئیں گے، مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. جیسے وہ مچھلی جو ہے باہر نکل گئی، اب وہ سب دیکھ رہا ہے، اب اس وقت کا مچھلی کو پچھتانا کام نہیں آتا. اس لیے ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا، مگر آج ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک مرد فرمایا کہ آدمی کو دنیا سے 10 بڑی جنت ملے گی، تو نظر تو آ نہیں رہا کہ اتنی بڑی جنت اللہ کہاں بنائیں گے دنیا سے. اور ایک آدمی کو اتنی بڑی جنت، تو کروڑوں آدمی ہے تو کتنی، اور ادنا آدمی کو 10 گنی بڑی، دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی، تو دنیا میں تو جگہ ہی نہیں. 10 گنی بڑی ایک ہی آدمی کو جنت ملے گی تو اتنی بڑی جگہ لائے گے کہاں اللہ پاک. اور آدمی جب دنیا کے اندر نظر کرتا ہے تو بولے کہ یہ تو یار سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ان کی مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو کسی آلات کے ذریعے اس کو یوں کہا جائے کہ تو جس دنیا میں آنے والا ہے تیرا بیت الخلا 1000 گنا بڑا ہوگا، تیرا مکان ہوگا کروڑوں گنا بڑا ہوگا، اور تو جس گاڑی میں سوار ہوگا وہ بھی کئی گنا بڑی ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ایک بالش میں یار تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ارے کیسی بکواس کی بات کر رہے ہیں کہ تو جس دنیا میں جا رہا ہے اس دنیا اتنی بڑی ہوگی. اب بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ کی دنیا اور یہ دنیا، بولو یعنی پوری دنیا کا حساب لگاؤ تو کتنا گنا بڑی ہوگی. جو ماں کے پیٹ میں دنیا ہے اس سے کئی گنا بڑا ہمارے جو ہے گھر ہے، کئی گنا بڑا ہمارا بیت الخلا ہے. تو فرمایا کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اس نے اتنی ہی دنیا دیکھی ہے، ان کا وہ دماغ اتنا ہی کام کر رہا ہے، وہ ان کی سمجھ میں ہی بات نہیں آئے گی. ویسے ماں کے پیٹ میں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ویسے آج ہمارے بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ پاک دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اس انداز سے اگر آدمی سوچے گا تو اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے. تو ابھی دنیا کے پیٹ میں ہے، دنیا کے اندر ہے، تو ہم آخرت کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. آدمی کا جسم کتنا بڑا ہوگا، احد کے پہاڑ کے برابر ڈاڑھ ہوگی، اور آخرت کے جو سارے واقعات ہمارے نبی نے بتائے ہیں وہ آج ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم دنیا کے اندر ہیں. وہ تو آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ یار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، مگر اس وقت کا پچھتانا فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے فکر کر لیں، موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. موقع ہاتھ سے چلا گیا پھر آدمی پچھتائے گا تو فائدہ نہیں دے گا. مثال جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی نے بہت بڑا محل بنایا، بہت بڑا بہترین مکان تیار کیا، اور ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں، تب آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے. جیسے ہمارے گھر میں بھی دیکھو، اگر کوئی آدمی کپڑا لے کر آیا تو 4 گھر والوں کو دکھائے گا دیکھو میرا جو کپڑا ملایا ہو کیسا ہے. اب 4 آدمی یوں کہیں گے کہ نا بہت اچھا ہے، بہترین ہے،
تب آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ جب تک 4 آدمی اس کی تعریف نہیں کریں گے تب تک وہ پھر ٹینشن میں ہی رہتا ہے۔ ایسا معاملہ ہے دنیا کا۔ ویسے اس آدمی نے جو ہے بڑا شیٹ تھا، بڑا بہترین محل بنایا، مقام بنایا، تو لوگ جو ہے دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں، مگر کہا کہ بھئی اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک دعوت کی کہ سارے کے سارے لوگوں کو میں میرا محل بتاؤں، میرا بنگلہ بتاؤں، تاکہ سارے کے سارے لوگ تعریف کریں اور میرا دل خوش ہو۔ پورے گاؤں والوں کی دعوت کی، اللہ نے بہت مال دیا تھا۔ جب دعوت کی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دعوت کے اندر بلایا، تو ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، ان کو بھی دعوت دی کہ آپ کو بھی بلایا ہے فلاں شیخ صاحب نے۔ تو بزرگ نے سوچا کہ بھئی دعوت کھانے کا تو کوئی تقاضا نہیں ہے، مگر ان کو کچھ نصیحت کرنا ہے، اس کے دل میں جو گھمنڈ ہے اور جو اپنی تعریف چاہتا ہے، تو کچھ نصیحت کا اگر موقع ملے گا تو میں نصیحت کروں گا، اس نیت سے وہ بھی دعوت کھانے کے لیے گئے۔ تو سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھر محل دکھا رہے ہیں لوگ۔ محل دکھانے کے بعد باہر 2 آدمی کھڑے ہیں، پوچھا بھئی کیسا لگا، محل کیسا لگا، مکان کیسا لگا؟ بولے یار کھانا بھی بہت بہترین، مکان بھی بہت، کوئی کمی ہے ہی نہیں، اتنا بہترین ساری فیسلٹی موجود ہے۔ سارے کے سارے لوگ تعریف کر رہے، سارے کے سارے لوگ تعریف کر رہے۔ 2 آدمی باہر کھڑے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کیسا لگا، سب تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ کا نمبر آیا، بزرگ کو بھی کھانا کھلایا، مکان دکھایا، اور جب بزرگ باہر نکلے تو گیٹ والوں نے پوچھا بھئی کیسا لگا، کھانا کیسا لگا؟ کھانا بھی بہت اچھا، مکان کیسا لگا؟ مکان بھی بہت اچھا ہے، مگر 2 کمی رہ گئی ہے۔ کتنی کمی رہ گئی؟ 2 کمی رہ گئی۔ تو جب کمی کی بات آئی تو وہ چونک گئے کہ آج تک کسی نے کہا ہی نہیں کہ کوئی کمی ہے، اور یہ کمی کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو لے گئے اپنے شیٹھ کے پاس، اپنے جو ہے شیٹھ کے پاس لے گئے کہ یہ آدمی جو ہے، یہ بزرگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ تمہارے مکان میں کمی ہے۔ تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی کمی تو میں نے رکھی نہیں ہے، اور ایک کمی کون سی بتا رہے ہیں۔ ان کو بلایا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد بتایا کہ کون سی کمی رہ گئی ہے، ہمیں تو کوئی کمی نظر آ ہی نہیں رہی ہے، تمہیں کون سی کمی نظر آ رہی ہے؟ تو بزرگ کو جب موقع ملا تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو 2 کمی ہے۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ جو محل ہے وہ ایک نہ ایک دن کھنڈر ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے محل باقی نہیں رہے گا۔ ایک جماعت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا، کھنڈر ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ ایک تو کمی یہ ہے۔ پھر بولو بھائی دوسری کمی یہ ہے کہ اس محل میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا، اس محل میں ہمیشہ کے لیے کوئی رہے گا نہیں۔ آج آپ رہیں گے، کل جو ہے دوسرا ہوگا، آپ بھی ہمیشہ کے لیے رہو گے نہیں، کوئی آدمی اس محل میں ہمیشہ کے لیے رہے گا نہیں۔ 2 کمی ہے۔ تو وہ چونک گیا، بولے ایسی یہ 2 کمی دور ہو جائے، اس کے لیے کوئی ایسا کوئی محل ہے جس میں 2 کمی بھی دور ہو جائے؟ کہ ہاں ایسا بھی محل ہے ہمارے پاس میں جس میں 2 کمی دور ہو جائیں گے۔ بولے وہ محل کہاں ہے؟ وہ محل جو ہے جنت میں ہے، وہاں کبھی بھی جو ہے وہ پرانا ہی نہیں ہوگا، کبھی کھنڈیر نہیں ہوگا، جنت میں کبھی کھنڈیر ہی نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کے لیے سنواری جائے گی، ہمیشہ کے لیے جو ہے ویسے ہی روشن رہے گی۔ اور دوسری کہ اس جنت میں جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی وہ جنت سے جو ہے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے۔ یہ دونوں کمی جو وہاں دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے جو ہے دین کے مطابق اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے، دین کے مطابق اگر اپنے آپ کو چلائیں گے تو فرمایا کہ اللہ ایسا محل دیں گے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ کبھی کھنڈر بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے ہمیشہ۔ ایک موقع ہے دنیا کے اندر، ایک موقع اللہ نے دیا ہے، تو اپنی زندگی کو بنا لیں۔ مرنے کے بعد سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے دیکھو اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو اپنی زندگی کی ترتیب بنا رہے، زندگی صحیح رخ پر آتی ہے۔ اور دعوت کے کام ہم نے جو ہے معمولی سمجھا ہے، دعوت کے کام حل المشکلات والا کام ہے، ہر مسائل کا حل اللہ نے دعوت کے کام میں رکھا ہے، ہم نے تبلیغ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ جماعت میں گئے حیدرآباد میں، محبوب نگر میں، تو حیدرآباد کی تشکیلی جماعتیں تشکیل کرنے کے لیے، تو تشکیلی جماعتیں جو ہمارے بھی، ہم دونوں تشکیل میں جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں جو ہے پابندی کے ساتھ 3 دن لگاتا، اس کی وجہ بتائیں۔ پہلے میں سستی کرتا تھا، کبھی لگا کبھی نہیں لگا، جیسے عام طور پر یہ غفلت ہوتی ہے، اکثر جو ہے غفلت ہو جاتی ہے، 3 دن پہ آگے پیچھے چلا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو میری بھی بہت ساری غفلت تھی۔ تو میرے گھر میں جو ہے میری چھوٹی بچی تھی 2 سال کی، وہ بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے بھی جو ہے چھٹی دے دیا کہ 1 دن کی مہمان ہے، 24 گھنٹے کی جو ہے زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے جو ہے جیے گی، بعد میں جو ہے مر جائے گی، وہ اب زندہ نہیں رہ سکتی، ایسی کوئی بیماری تھی۔
تو میں بہت رو رہا تھا، بچی کو گھر لے کر آیا، ڈاکٹر نے جو ہے علاج کرنے کو منع کر دیا کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، آپ گھر جا کر جو ہے اس کی جتنی ہو سکے اتنی قدر کر لو، خدمت کر لو، بس اس کے آپ کو کوئی چانسز نہیں ہے جینے کا۔ تو میں رو رہا تھا، پریشان تھا، اور جماعت والے آئے، میرے گھر پر آئے، جماعت والے نے جو ہے عیادت کی اور تسلی دی، آپ کی بچی کی جو ہے خیر خبر لی، بچی کے بارے میں انہوں نے سنایا۔ تو پھر جماعت والوں نے اس کو بھی کہا کہ تم ایک کام کرو، دیکھو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے، تم ایک دن کے لیے جماعت میں نکل جاؤ، 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اور اللہ کے راستے میں جا کر تم اللہ سے دعا مانگو، اور جماعت میں نکلنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے، تم اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے مانگو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو ناممکن کام بھی ممکن کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاروں طرف سے ہارا ہوا تھا، ڈاکٹر نے بھی، اب اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بس ایک ہی راستہ ہے، اب گھر پر بیٹھا رہوں گا تو کوئی فائدہ نہیں، اب جو کہہ رہے ہیں جماعت والے تو میں جماعت میں چلے جاؤں، 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور اللہ سے خوب مانگتا رہا، جو حالات میں نکلتا ہے وہ مانگتا بھی ہے، رات کو اٹھا خوب مانگا اللہ سے، یا اللہ میری بچی کو شفا دے دے، اللہ سے خوب مانگا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، تو ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے۔ جب 24 گھنٹے جماعت میں لگانے کے بعد گھر آیا، آنے کے بعد بچی کو دیکھا تو بچی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو رہی ہے، دوسرے ہاسپٹل پہ لے گئے تو انہوں نے تھوڑا علاج کیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا، آج بھی میری بچی زندہ ہے، اور اسی وقت سے میں نے طے کیا ہے کہ اب جو ہے دعوت کے کام میں سستی نہیں کرنا، ہر حال میں جانا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک میرے 3 دن کبھی ناگاہی نہیں ہوئی ہے، پابندی ہو گئی، بس کچھ بھی ہو جائے 3 دن جانا ہی جانا۔ ہم نے تبلیغ کو سمجھا ہی نہیں ہے، آدمی جمے تو کھائے، ابھی قربانی جو دے، حل المشکلات والا راستہ ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ نے دعوت کے کام میں رکھا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں 4 بجے لگوایا، جب تک 4 بجے آدمی کے لگیں گے نہیں تب تک دعوت کے کام میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 بجے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ 5 تاریخ سے جماعت جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اصولی 8-9 آدمی کی اصولی بھی آ گئی ہیں، اور ماشاءاللہ ارادہ بھی ہے ہر ایک کا، اور جماعت بھی مضبوط بن رہی ہے، 4 مہینے والے بھی ساتھی ہیں، چلے والے بھی ساتھی ہیں، ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے 5 تاریخ سے؟ اللہ کے بھروسے ارادہ کرو کہ اللہ راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ لکھو بھائی، ہمارے کیا نام ہے؟ اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرمائے۔ کیا نام تمہارا؟ لقمان بھائی، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب، سلیمان بھائی بھی تیار ہے، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرمائے، حدیث بھائی تیار ہے، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرمائے، اللہ سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، سب کی جائز مکہ کی حاجتوں کو اللہ پوری فرمائے، اللہ سب کی اولاد میں دین کے پیدا فرمائے۔ ارادہ سب کرو، اللہ پاک آسان کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ امام صاحب بھی تیار ہے، امام صاحب بھی تیار ہے، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرمائے، اللہ ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی اولادوں میں دائی پیدا فرمائے، ارادہ سب کر کے انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو مقام پر رہ کر بھی جو ہے مسجد جماعت کے 5 اعمال کی ہم فکر کریں، کم سے کم روزانہ مشورے کے اندر ہم اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ بٹھائیں، اور روزانہ گھر کی تعلیم کا اہتمام ہو، 365 دن تک تعلیم ہونی چاہیے، 1 سال پورے، پھر دیکھو گھر کا پورا روزے کی بدل جائے گا۔ مسجد کی تعلیم بھی محتاج بن کر اپنے آپ کو جوڑیں، اور روزانہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں، 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے دین کی محنت کے لیے، فرمایا کہ سارے تقاضے اللہ مسجد سے پورے ہوں گے، اس مسجد کو آباد کرنا ہے تو فرمایا کہ 2.5 گھنٹے لگانا ضروری ہے، 2.5 گھنٹے لگائیں گے تو مسجد بھی آباد ہوگی، اور مسجد سے 3 دن کی بھی جماعتیں نکلے گی، چلے کی بھی نکلے گی، 4 بجے کی بھی جماعتیں نکلے گی، ایک عجیب ماحول بنے گا، 100% نمازی بن جائیں گے، اس لیے 2.5 گھنٹہ لگانا بہت ہے، اور اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، دعوت کے کام اپنی ذات کے لیے ہے، 2.5 گھنٹہ آدمی اگر طے کرتا ہے تو آسان بھی ہو جاتا ہے، ماحول نہیں ہے اس لیے آدمی جو ہے سستی کر لیتا ہے، ماحول بنانا ہے تو تھوڑا بھی ہم وقت فارغ کریں، امانت سمجھ کر، مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ ہم نے فارغ کیا کہ آدھا گھنٹہ دین کے لیے مجھے فارغ کرنا ہے، چاہے عشاء کے بعد فارغ کرنا ہو، مغرب بعد فارغ کرتا ہو، فجر کے بعد فارغ، مثال 30 منٹ آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ امانت سمجھ کر فارغ کریں کہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اس میں میں خیال نہیں کروں گا، 30 منٹ پوری فارغ کروں گا، چاہے ملاقات نہ بھی ہو، مسجد میں آ کر قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، 30 منٹ پوری ہو جائے اس کے بعد ہی گھر جانا، اس طریقے سے امانت سمجھ کر اگر 30 منٹ جو فارغ کیا تو ایک ٹائم وہ آئے گا کہ وہ 2.5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا، اور اگر 2.5 گھنٹہ 30 منٹ جو ہے آدھا گھنٹہ دیا وہ بھی امانت سمجھ کر اگر فارغ نہیں کیا، 1-2 منٹ کے بعد گھر چلا گیا تو 2-4 دن کے بعد میں وہی آدھا گھنٹہ جو ہے 25 منٹ کا ہو جائے گا،
اور پھر آہستہ آہستہ 20 منٹ میں 15 منٹ میں گھر چلا جائے گا، پھر آدمی جو ہے غفلت ہو جائے گی، تو آدھا گھنٹہ بھی بند ہو جائے گا کیونکہ اس نے غفلت کیا۔ تو تھوڑا وقت فارغ کرموں کا امانت سمجھ کر اگر فارغ کرو گے تو انشاءاللہ آگے بڑھے گا آدمی، اور پابندی کے ساتھ 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے اپنا مقامی گشت بھی ہو، اور مشورے سے جو دوسرا گشت ہو اس کا بھی اہتمام کریں، اور 3 دن تو ہر حال میں ہفتہ متعین کریں، اور جماعت بنے نہ بنے مجھے جانا ہے، پھر دیکھو 3 دن کی جماعت بھی آسانی سے بن جائے گی۔ ایک آدمی مرد مجاہد کھڑا ہو گیا کہ مجھے ہر حال میں کرنا ہے، تو اس کی برکت سے دوسرا آدمی بھی تیار ہوگا۔ مہینے میں اگر ایک آدمی تیار ہوگا تو 1 سال کے اندر 10-12 آدمی ایسے تیار ہو جائیں گے جو 5 عمل کرنے والے ہوں گے۔ مگر سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایک آدمی کو جمنا پڑے گا کم سے کم مہینے کے لیے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک آدمی جم گیا، اللہ دوسرا ساتھی پیدا کر کے رہیں گے، اور اللہ پاک اس کا ساتھی بنا دیں گے۔ مگر آدمی اپنے آپ کو جماوے پہلے، جمنے کے بعد راستہ کھلتا ہے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد اور جماعت کے 5 عمل میں اپنے آپ کو جمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جتنا بھی مجمع دین کی صحبت جڑا بیٹھا، یا اللہ پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ 5 تاریخ سے یا اللہ 4 مہینے کی چلے کی جماعت کی تاریخ طے کی ہے، اللہ تو آسانی پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، اور جماعت نکل جائے اس کی غیب سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تیری ہی مدد سے ہوگا، یا اللہ کرنے والی ذات تیری ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے، نکالنے والی ذات تیری ہے۔ یا اللہ تو جماعت کو نکال دے۔ یا اللہ 5 تاریخ سے یا اللہ اس حلقے کی جماعت نکل جاوے، ایسی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے ان کا نکلنا آسان فرما، ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، اور جنہوں نے بھی ارادہ کیا ہے جو نکلنے والے ہیں سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری پوری جماعت کی غیب سے تربیت فرما۔ ہمارے ساتھی بھی نمالوں کیسی کیسی قربانی دے کر نکلے ہیں، ہر ایک کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، ہر ایک کے ارمانوں کو پورا فرما، ہر ایک کی ضرورتوں کو اللہ تو پورا فرما، ہر ایک کی مسائلوں کو اللہ تو حل فرما۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ یا اللہ ہر ایک کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما، جن کے دل میں جو خواہشات ہیں یا اللہ تو سب پوری فرما۔ اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، حضور پاک سلام کے صدقے طفل قبول فرما۔ جزا اللہ عن محمد ماوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔